نام ان کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ عابد زاہد انسان تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تو ایک لوگوں کا ہاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اتنا بڑا مجمع تھا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک انسان ہی انسان تھے۔ ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصی ہوں۔ وصی کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا۔ لوگ ہماتم گوش ہوئے، خاموش ہوئے، سننا چاہا کہ آج کا وصی کیا کہتا ہے کہ خواجہ صاحب کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ تو اس وصیت والے نے کہا خواجہ صاحب نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہو میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی، وہ شخص میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ تکبیر اولیٰ اس کا نماز کے اندر بڑا مقام ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں امام اللہ اکبر کہے تو پیچھے کھڑا ہونے والا مقتدی بھی اللہ اکبر کہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے اللہ اس کو 2 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ اللہ ایسے شخص کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، اور دوسرا انعام یہ کہ اللہ رب العزت اس کو منافقت سے بچا لیتے ہیں۔ منافق وہ جو جہنم کے آخری طبقے میں ہوگا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر ایمان کے ساتھ کہتا ہے، فرمایا اس نے ایسا عمل کیا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ تمام سے فضیلت والا عمل ہے۔ دیوبند میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا یعقوب ننوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک انسان تھے۔ جلسہ ہوا مدرسے میں، عصر کی نماز کے بعد ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ مولانا یعقوب ننوتوی صاحب صف کے آخر میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ مریدین بھاگے، محبت کرنے والے بھاگے، شاگرد بھاگے، اساتذہ بھاگے کہ ہمارے بزرگ کو، ہمارے استاد کو ایسا کوئی سا غم پہنچا ہے کہ وہ صف کے آخر میں بیٹھا رو رہا ہے۔ تو جب جا کر پوچھا گیا، خیریت پوچھی گئی، تو حضرت نے فرمایا 21 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ تکبیر اولیٰ قضا ہوئی۔ اتنی بڑی مبارک زندگی کہ 21 سال میں ایک مرتبہ بھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، اور آج جو قضا ہوئی ہے یہ کچھ جان بوجھ کر بھی نہیں کی، قصدن بھی نہیں کی، بلکہ کسی مدرسے کے کام میں مصروف تھا، پتہ نہیں چلا، نماز کا وقت ہو گیا،
میں جب آیا تو تکبیر اولا ہو چکی تھی، آج مجھے جو غم پہنچا ہے اس غم میں نہ رہ رہا ہوں، کاش کہ میری آج وہ تکبیر اولا قضا نہ ہو۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولا قضا نہ ہوئی۔ ہمارے ہاں اکثر مغرب کی نماز میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، حضرت 2 منٹ 3 منٹ ہمیں دیں تاکہ ہم تکبیر اولا کو پا لیں۔ اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے بعد 2 تکبیریں جتنا وقفہ ہو اس کے بعد نماز کھڑی ہو جائے۔ ایک آدمی دارالعلوم دیوبند میں پہنچا، اس نے مفتی صاحب سے کہا، مفتی صاحب مسجد کے پاس ہمارا گھر ہے، ہماری اکثر تکبیر اولا رکعتیں مغرب کو رہ جاتی ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وقت بڑھا دیں تاکہ ہماری تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، رکعتیں بھی نہ رہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر تکبیر اولا چاہتے ہو تو 10 منٹ پہلے مسجد میں آئے ہو، اگر تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پھر 10 منٹ پہلے نماز کی تیاری شروع کرو تاکہ وقت پر مسجد پہنچ جاؤ اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز تمہیں مل جائے۔ یہ فارمولہ بتا دیا تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ اگر 10 سے 15 منٹ پہلے نماز کی تیاری شروع کر دیں گے تو تکبیر اولا کو پا لیں گے۔ اگر نماز کے شروع ہونے میں اگر ہم نماز کی تیاری شروع کریں گے تو کبھی تکبیر اولا کو نہیں پائیں گے۔ بہرحال خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولا قضا نہ ہو، اور دوسری وصیت فرمائی میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہ ہو۔ فرائض، وتر اور یہ دوسری عبادات تو الگ ہیں، فرمایا زندگی میں کبھی اس کی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو، ایسا شخص قابل ہے کہ وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ نماز تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے کہ اس محل کے اندر بیٹھ کر باہر کی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کن لوگوں کے لیے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو تہجد گزار ہیں، جو تہجد کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں یہ انعام ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، اور اس سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ خیر خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ نے وصیت لکھنے والے سے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی۔ تیسری چیز فرمایا میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی عصر کی سنت قضا نہ ہو، یعنی وہ عبادت کا اتنا پابند ہو، فرائض بھی پڑھتا ہو، وتر بھی پڑھتا ہو، نوافل بھی پڑھتا ہو، سنت موقدہ بھی پڑھتا ہو، لیکن عصر کی سنتیں نہ چھوڑتا ہو۔ اس لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں فرائض پورے ہو جائیں، وتر پڑھ لیں، سنت موقدہ کی بھی پابندی کر لیتے ہیں، لیکن سنت غیر موقدہ کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل کرتے ہیں جو عصر کی سنتوں کو پڑھتا ہے۔ عصر کی سنتوں کو پڑھنے والے پر
اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اسی مسجد میں، کہنے لگا حضرت مجھے مبارکباد دیں۔ میں نے کہا کس چیز کی مبارک؟ کہنے لگا مجھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے کہا بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمایا۔ تو میں نے کہا اس میں کوئی عمل تو ہوگا، ہر دیدار کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے۔ اس نے کہا جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے اصل کی سنت کبھی قضا نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے خواب میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کی۔ اصل کی سنتوں پر اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جنازہ وہ پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی اثر کی سنتیں قضا نہ کی۔ چوتھی شرط اور چوتھی چیز جو بیان فرمائی، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا۔ غیر محرم کسے کہتے ہیں؟ ان عورتوں کو کہتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان عورتوں کو ایک مرتبہ بھی زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو، ایسا متقی شخص، ایسا پرہیزگار شخص اگر مل جائے تو وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ فرمایا ایمان والوں کو کہو سر انداز میں بھی حفاظت کرے، نگاہوں کو بھی حفاظت کرے۔ پھر آگے اللہ نے ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دیا، ان کو بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کی حفاظت اس طرح کریں کہ نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ قانون ہے، ایک حکم جب کہہ دیا نا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئے۔ اللہ نے دوبارہ سے مرد عورت کی تخصیص نہیں فرمائی، لیکن یہ اتنا اہمیت والا عمل ہے، پہلے مردوں کو حکم دیا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پھر عورتوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک زبان کی اور دوسری شرمگاہ۔ جو بندہ اس کی گارنٹی دے دے زبان سے کبھی گناہ نہیں ہوا، شرمگاہ سے کبھی گناہ نہیں ہوا، اور میں اس کو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے جو نگاہ بندے کو دی ہے اس کے عجیب عجیب تاثیر ہے، اس لیے کہ جب ہم نگاہ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کا اثر دماغ پر دل پر پڑتا ہے اور دل اس کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بیت اللہ شریف کو آپ اور میں دیکھیں تو اس کے دیکھنے کی الگ تاثیر ہے، دل کے اندر انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ہم والدین کو دیکھیں اس کے دیکھنے کی الگ تاثیر ہے، کسی اللہ والے کو دیکھیں اس کے دیکھنے کی الگ تاثیر ہے، قرآن کریم کو دیکھیں اس کے دیکھنے کی الگ تاثیر ہے۔ اسی طرح جب کسی حسین اور نوجوان خوبصورت عورت پر جب نظر پڑتی ہے اس کی الگ تاثیر ہوتی ہے، اور وہ تاثیر یہ ہوتی ہے کہ دل دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں اس سے گناہ کروں۔ تو فرمایا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے بڑا تیر جو ہے وہ نگاہ ہے، اس تیر سے شیطان بندے پر حملہ کرتا ہے، زہریلا تیر فرمایا، اس لیے کہ جو عام تیر لگتا ہے وہ جب خراب پہنچاتا ہے اس کا علاج جلدی ہو جاتا ہے، جو زہریلا تیر ہوتا ہے اس کا علاج مشکل سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا نماز جنازہ وہ پڑھا جس نے زندگی میں کبھی
غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، ہمیشہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہو۔ تو جب یہ وصیتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دی گئی، سارا مجمع نگاہیں نیچے کر کے کھڑا ہوا۔ بھی ان 4 صفاتوں والا کہ زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، زندگی میں کبھی عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی، زندگی میں کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ایسی صفات تو ہر بندے میں نہیں پائی جا سکتی۔ تو ایک آدمی آگے بڑھا، چہرے پر پردہ تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے کفن کو کھولا، چہرے کا دیدار کیا اور کہنے لگا، خواجہ صاحب آپ تو دنیا سے چلے گئے پر میرا راز دنیا کے سامنے فاش کر گیا۔ اس بھرے مجمع میں سوائے میرے شخص کے اور کوئی نہیں ہے جس کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہو کہ کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو، کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ اس پورے مجمع میں صرف ایک شخص ہے اور وہ میں ہوں، اور آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوں۔ دنیا نے جب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے، وقت کا حکمران تھا، وقت کا بادشاہ ہے کہ زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، وقت کا بادشاہ ہے کہ زندگی میں کبھی عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی، وقت کا بادشاہ ہے کبھی تکبیر اولیٰ ضائع نہیں ہوئی، اور زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کی طرف اٹھا کر نظر کو نہیں دیکھا۔ فرمایا خواجہ صاحب آپ تو چلے گئے لیکن میرے راز کو فاش کر دیا۔ میں چاہتا تھا میرا راز میں دفن رہتا، کسی کے سامنے عیاں نہ ہوتا، اللہ قیامت کے دن کھولتا اور اپنے سامنے کھڑا کرتا کہ میرا وہ بندہ ہے جس کی زندگی میں کبھی یہ چیزیں قضا نہیں ہوئی، سنتیں قضا نہیں ہوئی، تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی اور تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، اور کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، لیکن مجبوری ہے خواجہ صاحب کا جنازہ پڑھانا ہے۔ خواجہ صاحب کا جنازہ پڑھایا، اور یوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جو وصیت پوری کی تھی، وہ وصیت اس وقت پوری ہوئی جب خواجہ وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور جنازہ پڑھاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں بھی یہ 4 خوبیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ